السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ لا حول ولا قوة الا باللہ لا حیلۃ ولا اختیال ولا ملجا ولا مفر من اللہ الا الیہ۔ عزیزان گرامی، سوشل میڈیا کا دور ہے، تباہ کاری کا دور ہے، پرفتن زمانہ ہے اور ہر کوئی دوڑ میں لگا ہے۔ مجھ سے کچھ سوالات کیے گئے ہیں تو ان کا میں اپنے انداز میں جواب دے رہا ہوں۔ پہلے میں تعوذ پڑھا، پھر لا حول ولا قوت پڑھا۔ کیوں پڑھا؟ اس لیے پڑھا کہ اللہ مکفنی شر خلق کا، اے پروردگار عالم تیری ذات کو ڈال بناتا ہوں، پناہ مانگتا ہوں مخلوقات الہیہ کے شر سے۔ وہ اس لیے ہے کہ جو حال ہی میں انجینئر محمد علی مرزا کا 295 کا معاملہ ہے، تو یاد رکھیے گا کہ اس سے ایک انٹرویو میں سوال کیا گیا تو انہوں نے سارے اکابرین اہل سنت الجماعت کو یک مشت ضرب لگا دی، اور ان کے نزدیک زبیر علیزائی، ان کی نزدیک مولانا اسحاق مدنی، اور ان کی نزدیک مولانا یوسف کرزائی، ان کی نزدیک ابن تیمیہ، ابن قیم جیسے لوگ اس 1400 یا 1500 سال رہتے دنیا میں بہت بڑے علماء اور کوئی بھی نہیں۔ حالانکہ یہ چشم پوشی ہے، یہ زیادتی ہے، یہ علمی خیانت بھی ہے، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے اور مخلوق خدا کو بھی دھوکہ میں رکھنے والی بات ہے۔ ٹھیک ہے، ہم سنی ہے، حنفی ہے، ماتریدی ہے، لیکن اگر مجھ سے کوئی پوچھے تو ہم حق بیان کریں گے۔ اس وقت روئے زمین پر اہل سنت الجماعت میں بڑے پائے کے علماء کرام موجود ہیں، مثلا شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری، مفتی منیب الرحمان، مفتی حنیف قریشی، علامہ ریاض حسین شاہ، عرفان مشہدی، مثال دے رہا ہوں، اور بھی کافی شیخ الحدیث ہوں گے، شیخ القرآن ہوں گے۔ لیکن اگر ہم کہہ دیں کہ اہل سنت الجماعت سنی حنفی ماتریدی میں کوئی عالم ہے نہیں تو یہ زیادتی ہے۔ اس طرح اکابرین دیوبند میں بڑے بڑے لوگ ہیں، مثلا مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب بیشتر کتابوں اور تصانیف کے مصنف ہے، جس طرح مولانا عبداللہ درخواستی کتنے ہزار لاکھ حدیثوں کو زبانی حافظ تھے، جس طرح مولانا یوسف بنوری صاحب تھے، مولانا محمد شفیع تھے، مولانا یہ عبدالرحمن اشرفی صاحب تھے، مولانا محمد ادریس کاندلوی تھے، جو دنیا سے کچھ گئے ہیں، کچھ موجود ہیں، بڑے پائے کے علماء۔ آپ نظریاتی یا فکری اختلاف رکھتے ہیں، وہ رکھتے جائیں۔ اب فرقہ اہل حدیث میں بھی بڑے پائے کے علماء گزرے ہیں اور موجود ہیں، جس طرح مولانا اسحاق مدنی رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے بڑے پائے کے عالم دین تھے۔ میاں چنو سے غالباً پتہ نہیں کہاں کہ مولانا عبدالستار حماد بڑے پائے کے عالم ہیں، مولانا ابو داؤد راز بڑے پائے کے عالم دین گزرے ہیں۔ آپ پڑھے تو صحیح، بہت مثالیں میں دے سکتا ہوں علماء کے۔ آپ فکری نظری اختلاف رکھیں، لیکن ایسے تو نہیں کہیں نا۔ ہاں، اہل تشیع میں فقہ جعفریہ میں بڑے پائے کے علماء ہیں، مثلا علامہ طالب جوہری بڑے پائے کے عالم دین گزرے ہیں، علامہ نسیم عباس بڑے پائے کے گزرے ہیں، یہ علامہ آغا نقوی لاہور والے، جواد نقوی جو ہیں، علامہ شہنشاہ یا علامہ کرامت علی، اور بھی ہیں جس کے انگن پیرس ہے، جس نے احادیث کے، قرآن کی، جس طرح علامہ محسن علی نشوی تھے، جس نے قرآن کی خدمت کی ہے، احادیث کی ہے، اہل بیت اطہار کی لٹریچر کی ہے۔ ہاں، آپ اختلاف دیکھیں نا، اختلاف باعث رحمت ہے، لیکن علمی رکھیں۔
اب میں مثال یہ دے رہا ہوں، آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہوں کہ خرابی کہاں ہے۔ خرابی یہ ہے کہ اس آدمی پر زیادہ تر فکر ابن تیمیہ کا ہے، ابن قیم کا ہے، ابن رجب حنبلی کا ہے، ابن کثیر کا ہے، اور عبد الوہاب نجدی کا ہے، عبدالعزیز باز کا ہے، اور مولانا ناصر البانی کا ہے، زبیر علیزائی کا ہے۔ یہ ان کے فکر، اور یوسف کرزائی، ان کے فکر میں رہتے ہوئے دعوت و تبلیغ کر رہے ہیں۔ اچھا، دوسری سمت کسی کا چھوٹا سا آغا درویش پر میں نے دیکھا پوسٹ، تو وہ میں نے پیسٹ کر دیا، اس ویڈیو پہ لگا لوں گا۔ تو اس کے نا بہت خوبصورت جملے ہیں اور وہ میرے دل کو لگے، اس لیے یہ ویڈیو میں قلم بند کر رہا ہوں، مجبور ہو گیا۔ اب علامہ اسحاق اور انجینئر مرزا میں فرق کیا ہے؟ انجینئر مرزا کی زبان میں تلخی پائی جاتی ہے، بے ادبی پائی جاتی ہے، گستاخی پائی جاتی ہے۔ علماء کرام کو دلیل کی بجائے مشائخ عظام، علماء کرام، مفتیان عظام، فقہائے کرام پر جو رد کرتے ہیں، اس کا لہجہ، اس کا لباب، لب لباب، یہ وہ درست نہیں ہے۔ اس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ جاہلوں والا لہجہ ہے، جو کسی لحاظ سے بھی ایک داغی کا، ایک مبلغ کا، ایک سپیکر کا یا موٹیویشن سپیکر کا، ایک عالم دین کا لہجہ نہیں ہو سکتا۔ علامہ اسحاق مدنی رحمۃ اللہ علیہ وہی باتیں کرتے ہیں، اس سے زیادہ کرتے ہیں، لیکن اس کے پاس علمی دلائل کے ذخائر، مثلا وہ وہی اہل بیت اطہار کی وکالت کرتے ہیں، وہی جنگ جمل، وہی نروان، وہی صفین، وہی شہدائے کربلا، باغ فدق، حدیث کرتاس، مصحف قرآن، وہی بات کرتے ہیں، لیکن شائستگی سے، نرمی سے۔ یہ مصلح کا کام ہے۔ تو یہ تو نہیں نا کہ آپ اتنے 1500 سال سے بزرگان دین، بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، اور آپ مثلا شیخ علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ کشف المحجوب کو آپ نہیں بخشتے، فوائد الفوائد کو آپ نہیں بخشتے، اور اس طریقے سے شمس المعارف کو آپ نہیں بخشتے، ٹھیک ہے نا؟ پھر بزرگان دین کی کسی لٹریچر کو آپ نہیں بخشتے، سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے تصانیف کو آپ نہیں بخشتے۔ تو جہاں تک تصوف یہ ایک فلسفہ ہے، پھر کبھی اس میں کہتے اس میں مفسر قرآن نہیں گزرے، اس میں محدثین نہیں گزرے، تو اس قسم کا لب و لہجہ پھر بندہ آزمائش میں چلے جاتے ہیں۔ اب ممبر پر بیٹھ کر آپ کو پتہ بھی ہے کہ ہمارا معاشرہ متحمل نہیں ہو سکتا، ہر بات ممبر پر ڈسکس نہیں کی جاتی، معاشرے میں پرسٹیشن ہے، لوگوں کی جو علمی سطح ہے، تحقیق کا فکری نظر، اسط نہیں ہے، اسط نظری۔ جب اسط نظری نہیں ہے اور آپ کا قوم ڈیوائیڈ ہے مختلف مسالک میں، تو اس کو ایک پلیٹ فارم پہ لانے کے لیے اتحاد بین المسلمین کی ضرورت ہے۔ جہاں تک مختلف فیہ مسائل کی ضرورت ہے، جہاں پر مختلف فیہ مسائل کنٹروورشل ہے، اس کو شائستگی سے بیان کیا جائے، نرمی سے بیان کیا جائے، اور اس میں جو منفی اثرات ہیں جو معاشرے پہ مرتب ہونے کا خدشہ ہو، اس کو اوائڈ کریں۔ یہ داغی کا شان نہیں ہے، یہ مبلغ کا شان نہیں ہے۔ تو ان تمام سوالاتوں کا جواب یہ ہے کہ جن کی زبان میں تلخی ہے، کڑواہٹ ہے، تنقید ہے، اعتراض ہے، تو وہ مسائل کے دوچار ہوں گے، وہ آزمائش میں جائیں گے، اور وہ اپنے آپ کو بھی خطرے میں ڈالتے ہیں، معاشرے میں بھی فتنہ اور فساد کا خدشہ ہوتا ہے، اپنے فالوور کو بھی خطرے میں ڈالتے ہیں، اور یہ کوئی نیک شگون نہیں ہے۔ لہٰذا جہاں کمی بیشی انسان سے ہو جاتی ہے، رجوع ہونا چاہیے اللہ کی بارگاہ میں بھی،
اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی اس میں کوئی زچ والی بات نہیں ہے۔ جہاں انسانوں سے غلطی ہوتی آپ اپنا غلطی تسلیم کریں اور اپنے اعمال پہ نظر ثانی کریں، اپنے لب و لہجہ پہ، اپنے دعوت و تبلیغ کے طریقے پہ، اور غیروں کو بھی گلے لگاؤ، اپنا پلیٹ فارم سے آپ لگے رہیں۔ تو اس کی معنی یہ ہے کہ اپنا جو آپ کا عقیدہ ہے اس کو چھوڑو نہیں، دوسروں کے عقیدوں کو چھیڑو نہیں، تب معاشرے میں آپ ایک بہترین ہیرو کی طرح، مبلغ کی طرح، ایک گائیڈر کی طرح، ایک اسلامک رہنما کی طرح آپ تبلیغ کر سکتے ہیں۔ ورنہ اگر یہی دعوت و تبلیغ ہے چیر پاڑ کرنا کسائی کی طرح کہ چوریاں چلانا، کبھی یہاں سے کبھی یہاں سے کبھی یہاں سے، مذاق اڑانا، گستاخیاں کرنا، بے ادبی کرنا، تو پھر اس کے نتائج ضرور آپ بھگتیں گے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔